بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ذرا غور کیجئے، اگر آپ سوئے ہوئے تھے، آنکھ دیر سے کھلی، فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے اور آپ کے وتر ابھی باقی ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا پہلے وتر پڑھیں گے یا سیدھے فجر کی نماز ادا کریں گے؟ اور اگر فجر کی اقامت بھی شروع ہو چکی ہو تو کیا وتر کی نماز مکمل کرنے کی گنجائش ہے؟ اس مسئلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ایسے آثار منقول ہیں جو اس مسئلے کو سمجھنے میں نہایت اہم ہیں۔ آج ہم صحیح احادیث اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آثار کی روشنی میں جانیں گے کہ طلوع فجر کے بعد وتر کے بارے میں درست بات کیا ہے۔ طلوع صبح صادق کے بعد اور نماز فجر سے پہلے عام نوافل ادا کرنے میں اگرچہ حضرت حسن بصری، امام شافعی رحمہ اللہ اور علامہ ابن حزم رحمہ اللہ کے نزدیک جائز ہے، لیکن اس سلسلے میں صحیح ترین بات وہی ہے جو ذکر کی جا چکی ہے کہ فجر کی سنتوں یا ایک مخصوص شکل میں تحیت المسجد کے علاوہ عام نوافل جائز نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے طلوع فجر کے بعد وتر ادا کرنے کو جائز قرار دیا ہے اور دلیل کے طور پر کئی آثار نقل کیے ہیں۔ مثلا ان کے بلاغات میں سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، قاسم بن محمد اور حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیع رحمہ اللہ نے طلوع فجر کے بعد وتر پڑھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ صبح کی اقامت ہو جائے جبکہ میں وتر پڑھ رہا ہوں۔ یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ قوم کی امامت کرواتے تھے۔ ایک دن وہ فجر کے لیے آئے تو مؤذن نے اقامت کہہ دی۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے اسے خاموش کر دیا اور وتر پڑھے، پھر صبح کی نماز پڑھائی۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے مروی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سو گئے اور پھر بیدار ہوئے، پھر انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ دیکھو لوگوں نے کیا کیا ہے۔ ان دنوں ان کی آنکھوں کی بصارت ختم ہو چکی تھی۔ خادم گیا اور آ کر اس نے بتایا کہ لوگ فجر کی نماز ادا کر چکے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اٹھے، انہوں نے پہلے نماز وتر پڑھی اور پھر نماز فجر ادا کی۔ ایسے ہی بعض مرفوع آثار بھی ہیں، مثلا سنن ابی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد اور مستدرک کی حاکم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، جس کے وتر نیند یا بھول جانے کی وجہ سے رہ جائیں، جب اسے یاد آ جائے یا وہ نیند سے بیدار ہو جائے تو وتر پڑھ لے۔ اسی طرح مسند احمد اور طبرانی اوسط میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔ سنن بہیقہ اور مستدرک حاکم و صحاح میں حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کبھی کبھار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وتر پڑھتے دیکھتا جبکہ لوگ نماز فجر کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔